YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے شادی کی لکیر کے آغاز میں جزیرہ۔ سب سے پہلے تو میں نے جزیرہ بنا کے بتانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ کیسے ہوتا ہے، جزیرہ کس طرح ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے پامس حضرات ہیں وہ جزیرے کے بجائے صفر بنا کے، انگریزی کا جو صفر ہوتا ہے صفر بنا کے بتاتے ہیں جی یہ وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پامسٹری کے علم سے آپ کو آگاہی دیں۔ پامسٹری کے علم جتنا ہم جانتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو آگاہی دیں، آپ کو بتائیں کہ یہ علم کیا چیز ہے اور کس طرح ہے اور کون سی لکیر کیا ہے، تاکہ آپ کسی جالساز کے ہتھے نہ چڑھ جائیں اور کوئی جالساز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جالساز آپ کو ذہنی طور پر موف نہ کر دے، یعنی ذہنی صلاحیتوں کو لوک نہ کر دے اور کسی وہم میں، کسی پریشانی میں، کسی الجھن میں نہ ڈال دیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ پروگرام کریں۔ میں بھی آپ کو لال کلر میں بنا کے بتاؤں گا کہ جزیرہ جو آغاز میں جزیرہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں شادی کی لکیر کی طرف۔ شادی کی لکیر یہ ہے، یہ شادی کی لکیر ہے، یہ چھوٹی لکیر ہے، یہ تھوڑی بڑی لکیر ہے، اور شروع میں، یعنی شروع میں اگر جزیرہ بن رہا ہے شادی کی لکیر میں، شروع میں جزیرہ بن رہا ہے، جزیرہ دیکھیں میں الگ سے بنا کے آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے جزیرہ جو میں نے آپ کو بنا کے بتایا۔ شادی کی لکیر کے آغاز میں اگر جزیرہ ہے تو یہ شادی بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ معاملات کے بعد یہ شادی ہوتی ہے، یعنی بہت سے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بھئی منگنی ہو گئی تھی، اس کے بعد ٹوٹ گئی، اور یہ ہوا کہ بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ بات چیت ختم ہو گئی، وہ سلسلے ختم ہو گئے، وہ سلسلے بالکل لاک ہو گئے۔ اس طرح جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آغاز میں جزیرہ جو ہو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر اگر یہ جزیرہ درمیان میں آ جاتا ہے، یہ بالکل یعنی درمیان میں اگر آ جاتا ہے شادی کی لکیر کے، تو دیکھیں بہت اچھی چلتی ہوئی شادی جو نا اچانک بریک اپ آ جاتا ہے، یعنی اچانک ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اچانک شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اچانک بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خاندان میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر یہ معاملات، یہ لکیر تو چل رہی ہے، رکی نہیں ہے۔ اگر رکے تو پرابلم ہے۔ اس کے بعد اگر آخر میں جزیرہ آتا ہے، اس طرح کا نشان آخر میں اگر آتا ہے، تو یہ وہ شادی ہے جو ڈھنکے کی چوٹ پر ٹوٹ جاتی ہے، یہ شادی نہیں چلتی۔ یہ دوسرے جو معاملات ہیں اس میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اینڈ میں، آخر میں اگر بڑا جزیرہ ہے تو یہ شادی نہیں چلتی، یہ شادی ناکام ہوتی ہے، اور اس شادی میں پرابلمیں آتی ہیں۔ اگر اس میں کہیں کہ ہم اس کو حل کریں گے، یہ کریں گے، یہ حل نہ ہونے والی شادی ہے۔ اور اسی طرح کچھ ہاتھوں میں یہ لکیریں اس طرح کی بنی ہوئی ہے، اور پھر دو شاخہ ہے۔ اس طرح کا اگر دو شاخہ بنا ہوا ہے شادی کی لکیر میں، تو یہ بھی علیحدگی کی علامت کا اشارہ دیتا ہے کہ جنہیں علیحدگی ہو سکتی ہے، کسی بات پر دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی اور یہ معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ آگے کوئی لکیر چل نہیں رہی۔ اسی طرح اگر ہم یہاں سے شادی کی لکیر کو اگر ہم یہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جنہیں سمجھیں اولاد کی لکیریں بھی جنہیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، 3-4 اولادوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو 3-4 اولادیں بھی ہوں گی، اور اس میں جو کمزور لکیر ہوگی وہ لڑکی کی ہوگی، اور جو بھرپور طاقتور لکیر ہوگی وہ لڑکے کی ہوگی۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں اس چیز کو تلاش کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بنانے کا، یہ سارا پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو آگاہی دینا، آپ کو سمجھانا کہ آپ اس علم کے بارے میں جانیں خود۔ یہ نہیں کہ کسی کے سامنے بیٹھ جائیں، جو بولتا ہے جی آپ سر ہلاتے جائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بعد میں کسی وہم یا پریشانی میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو آپ ساری لکیروں کے واقف ہوں کہ دماغ کی کون سی ہے، دل کی کون سی ہے، جزیرہ کون سا ہے، کٹ کون سا ہے، کراس کون سا ہے، ٹرائی اینگل کون سا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں ہیں۔ محمد اسلم نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ پیارے دوست، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ یہی سال جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ صوفیہ قریشی نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی مجھے کوئی خاص اچھی پوزیشن میں نظر نہیں آتی۔ بہرحال کوشش کریں، اگر اس سلسلے کو آپ چلانا چاہیں تو کوشش کر کے چلائیں، ورنہ مجھے یہ سلسلہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ثنا نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 کے 8ویں یا 9ویں ماہ میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ آئیون نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی 2024 کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ بہتر اور کامیاب رہے گی، زندگی اچھی گزرے گی۔ اے این نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے شوہر کوئی کام کرتے نہیں، کرائے کا مکان ہے، بڑی پریشانی ہے، ایسا کوئی عمل بتائیں کہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں کیونکہ زندگی بہت زیادہ مشکل میں آئی ہوئی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کوشش کریں سورہ فلق سورہ ناس جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا اور زندگی بہتر گزرے گی۔ عابد علی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر کب ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2024 کا 7واں اور چوتھا اور 7واں ماہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا، اس میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ رائلہ نے سوال کیا خیر پور سے کہ یہ بتائیں شادی کب ہوگی، میری عمر 35 سال ہو گئی ہے۔ کوشش کریں انشاءاللہ یہی سال جو 2024 جو ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور اس میں شادی ہونے کے چانس موجود ہیں۔ زرمینہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2025 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی ہوگی۔ موجودہ وقت میں جن پرابلم مسائل کا شکار ہے نظر بد کی وجہ سے، اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ عائزہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ عائزہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، آپ کی شادی 2025 کے 3 اور 4 ماہ میں ہونے کے چانس ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔